کہا خیر واسطے کیوں میں کرنا جنہوں نے شادی شدہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ. اصل گل ہے کہ تساں درود پڑھے سانوں دسیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم ہیں. وہ بندیاں سمجھا جدو قرآن دسیا سی حاکم ہاں تے اے محکوم ہے وہ سارا دن صرف حکم ہی چلا اے کر اے کر اے کر اے کر. وہ بیچاری آندی میں محکوم ہاں یا حاکم ہے جو آندا ٹھیک ہے میں ان کی کروں. اصل گل ہے میں کھول کے بیان نہیں کیتی گئی ایرا الرجال قوامون علی النساء نا جی. اچھا جی چلو حاکم پہلا ترجمہ کر لینا تو پھر پڑھیں اللہ چلو انج کر لو لکھیا ویسے ہی تھے حاکم ہی ہے ترجمے میں کہ مرد قائم رہنے والے ہیں یعنی حاکم ہیں. چلو انج کر لو حاکم ہیں. حاکم انہوں اندر جڑا حکم کرے گا تے محکوم انہوں اندر جڑا حکم مننے چھوڑے گا. علی النساء عورتوں پر مرد حاکم ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض سبب یہ ہے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دا مطلب ہے اگر مرد حاکم ہے تو مرد نو فضیلت ہے. عورت مفضول ہے تو مرد نو فضیلت ہے. عورت شادی شدہ ہے وہ جدی بھی عزت والی تے قدر والی ہے. مرد او دے تو افضل ہے نا. بولو بولو افضل ہے. جدو نساء دا مرد نساء تو افضل ہے. ہن سوچ سیدہ تو نساء دا مرد کیسا سبحان اللہ. شکریہ نال نساء بھی پڑھنے نال سیدہ تو نساء بھی پڑھنے نال شکریہ قبلہ بہت مہربانی. خالق کائنات نے فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. کیوں اگے پھر سبب ہے وہ بما سبب اس کے انفقوا من اموالہم اس لیے یہ افضل ہیں کہ یہ اپنے مال میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں. اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں. یہ دا مطلب ہے حاکم وہ ہے جنہاں وہ دیتے خرچ کرے. چل بھائی قرآن ہے وہ یارا حاکم وہ ہے جنہاں بی بی تے خرچ کرے تے جدی بی بی استانی ہوئے تو مرد ویلا ہوئے حاکم کہنے والے ہو گیا. قرآن دے مطابق بیویاں تے خرچ کرنا بچے ہو جنہاں دینی شادی ہوئی سن لو خرچ کرنا چاہیے. اوہ خرچ کرنا. کئی منڈے ایڈے ویلے نے بالکل ویلے وہ کردے کی صلاح کردے نے کام نہیں کرتا تے دی شادی کر چھڑو تاکہ اگر کلا کھجل ہوندہ پھر دووے کھجل ہوندہ. کیا بات ہے بھائی تہاڈی کڑیے دی کام نہیں کرتا بیکار ہے تے شادی کر چھڑو آپ ہی کرن لگ پائے گا. اللہ دیو بندیو کی کر دیو وہ خرچ کتوں کرے گا وہ خرچ کتوں کرے گا. پوری کائنات تے مرد عورت تے خرچ کرتا ہے. میرا ہی گھٹ ہی کر دینا جی تھی بہتے ہو مرد حق ہے کہ عورت تے وہ یارا خرچ کرے. جیڑا مرد عورت تے سارا سال خرچ کرتا ہے اگر وہ تنخواہ لیٹ ہو جائے تے بیوی دی کمیٹی نکلی ہوئے وہ آکھے پہ تو نا 2 دن بینک بندن ہفتہ اتوار سوار تک 20-25 ہزار روپیہ اپنی کمیٹی جو میں دے تو میں تینوں واپس بھی کر دیں گا. میرا خیال ہے اگر مرد ہوتے تے خرچ کرتا ہے تو بیوی بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. جڑے حالات اتنے بنے نے مینوں تیاں پہلا معاف کروں انہیں پہلا آخنا جے میں اوتری کمیٹی پائی بیٹھی تے پھر جے میری قدرتی نکل ہی آئی بچہ بس اب تو پہلا بولے جے میں کدھرے کمیٹی پا بیٹھی ہوں تے جے میری نکل ہی آئی ہے تے تیری میری کمیٹی تے نظر سی کدوں ہے دی نکلے تے میں پیسے پوچھاں
میری بہن میری بیٹی میری ماں تیرا حوصلہ نہیں نہ پہ پیندا کہ اپنے مرد نو میں ادھارے 2 دن پیسے دے چھڑا نہیں ہوں نہ حوصلہ پیندا تے پھر خدیجہ دی سیرت پڑھیا کر سبحان اللہ پھر زہرا دی ماں دی سیرت پڑھ تینو مرد تو پیسے وارن دی جا 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 سبحان سبحان اللہ اپنے پیسے صدقے اپنے پیسے اپنے مرد تک میں قربان کی تھے میرے محترم سامعین ساریاں حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے بھئی ساریاں ماما نے لیکن ایک گل ہے جویں نبیاں وچ مصطفیٰ جیسا نبی کوئی نہیں ولیاں وچ علی جیسا محمد تو بعد ولی کوئی نہیں نبی دیاں بیویاں وچ خدیجہ جیسی بیوی بہت شکریہ یہ تو میں دلائل دھیان یہ تو میں دلائل دے سکتا یہ میں نا جی یہ میں دلائل کل دیا گا یہ دلائل میں کل دیا گا آج میں نساء تے ذرا بحث کر نساء عورتاں نو دے عرب دیاں عورتاں نو قبلہ کوئی حق حاصل نہیں سی کسے گل دا سب تو پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر یاد کر 19 نمبر آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 19 اودے وچ خالق نے فرمایا ہے کہ زبردستی بندے عورتاں نال شادی کردے سن اے نساء دی قدر سی کہ جیڑا بندہ جدے نال دل کردا سی انہوں لیا کے تے اودے نال شادی کردا سی کرہن دا لفظ ہے زبردستی کسے عورت نو بولن دا حق نہیں سی کہ میں نے تو پسند نہیں میں نساء دے حقوق دی گل پہ کر مرد تکے نال شادی کردے سن میرا خیال ہے کہ میں نے آیت پڑھ دینی چاہیے صلاح میری نہیں سی پڑھ دینا تھوڑی توجہ ہوتی وجہ متے بندے کو تھوڑے دعا کے لیے میں پڑھنی ہے ترائے ایک میں پڑھ دینا احتیاطاً یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو لا یحلو لکم تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان ترث النساء کرہا کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے انہوں نے لگا یا ایوہ الذین سوادہ انہوں لگا یا ایوہ الذین آمنو او جدو ایمان لیاؤں تو بعد بندے انج کرتے سن ایمان لیاؤں تو پہلے کے میں دے کیا بات اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان ترث النساء کرہن کہ تم زبردستی کسی عورت سے شادی کرو زبردستی شادی کرتے سن تو کسی عورتوں کو بولن دا حق نہیں سی حضرات اسلام نے آ کے عورت کو یہ کانفیڈنس دیا کہ اگر تو نہیں چاہتی تو بول ہم اس نکاح کو حرام کر دیں گے سبحان اللہ اسلام دے آن تو بعد کوئی مرد کسے عورت نہ زبردستی نہیں کر سکے گا اے اسلام نے حق دیتا ہے اور میں حقوق النساء پہ پڑھ شکریہ تو کیا بات دوسرا سورہ مبارکہ الانعام 139 نمبر آیت مجید ہے یہ میں نہیں پڑھنی یہ تو جا کر جا کے پڑھنی ہوم ورک ایک خاص ڈش سی گوشت دی خاص ڈش گوشت پکتا سی عرب کوئی ڈش سی جی میں نہیں تو کو لیگ پیس کو باربیکیو جی میں چامپاں جی میں نڑیاں ہے نا کریلے گوشت کدو گوشت پنڈی گوشت دھنیا گوشت ایویں دی ایک ڈش سی عرب وہ 139 نمبر آیت پڑھو گے تو پتہ لگے گا اتنی دسنی نہیں میں سسپینس پہ رکھنا 139 نمبر آیت سورہ مبارکہ نساء تسی سارے رجال بیٹھے ہو تے جڑے سمجھ دیں نا کہ ساڑی بہت شان ہے مرداں دی تے پھر تواڈے کو میں پوچھ سکنا ایک قرآن ہے
سورہ نساء ہے، سورہ رجال کیوں نہیں؟ تھوڑی شان دی کوئی صورت ہونی چاہیے، مردوں دی شان دی صورت تھی تو برابر بھی نہیں بہن دیتے بیبیاں تو انہوں دی شان دی صورت ہے۔ مینوں یاد آ گیا جی، ایک مینوں کسی بندے میرے تے سوال کیتا، وہ اس دور چ میجر سن، پھر کرنل ہو گیا سن، بعد سعودی عرب وہ نا ٹریننگ تے گیا سن، اتنے کسی عیسائی انہوں نے سوال کیتا، انہوں واپس آ کے میرے تے کیتا، انہوں نے آخیا ایک عیسائی مینوں آخیا کہ قرآن حکیم سورہ مریم ہے تو سورہ آمنہ کوئی نہیں۔ کی سنیا تساں؟ عیسائی آخیا بھی ساڈے نبی دی والدہ دے نام دی صورت تواڈے قرآن چ ہے، تواڈے قرآن چ تواڈے نبی دی ماں دی نام دی کوئی صورت نہیں۔ جی میں تسی چپ کیتے ہو میں بھی چپ کر جاندہ تو سارا کوئی الٹ گیا سی۔ کھانا پہ کھاندے ہیں جو سوال کیتا، میرے تو بھی سوال پہلی باری، تو ہم کئی بچے پہلی باری گل سنی، عیسائی سوال کیتا غیر مسلم نے کہ قرآن تو اڈا ہے تے ساڈے جڑا ہاتھی ہے وہ دی والدہ دے نام دی پوری صورت قرآن چ موجود، تو اڈے پورے قرآن چ حضرت رسول خدا دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سیدہ آمنہ دا کوئی نام دی کوئی صورت نہیں۔ اس دور چ میں جواب دیتا ہوں، میں کہتا میں انہوں پوچھ لیا جی مطمئن ہوا ٹھیک ہے نہ ہو، میں کہ انہوں آخیا جی پہ قرآن دیاں صورتاں تے آیتاں اتر دیاں نے ضرورت دے مطابق، اگر نبی نو بندے بے اولاد نہ آندے تے انہا تو آئے نہ کن کوثر کیوں، اگر نبی دے ہتھاں تے ابو لہب اعتراض نہ کرتا تے تبت یدا ابی لہب کیوں آندی، اگر بندے شراب نہ پیندے تے انہا مر خمر والی آیت کیوں آندی؟ آیت آندی ہے کسے سبب نال، کسے کم نو روکن واسطے۔ حضرت مریم کماری سی، نکاح کدھر ہے نہیں سی، گود طیبہ دی گود طیب آ گیا، طاہرہ دی گود طاہر آ گیا، بطول دی گود زکی بچہ آ گیا، وہ اللہ نے بھی پتہ سی پا کے، مریم نے بھی پتہ سی پا کے، ملائکہ نے بھی پتہ سی پا کے، اگے قوم سی پیڑی، انہیں اعتراض کرنا شروع کر دیتا، انہیں ایسے ایسے الزامات لائے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہاتھے اللہ نے پوری صورت قرآن چ نازل کرنا پہ گئی کہ معصومہ پر اعتراض نہ کرو، صدیقہ پہ اعتراض نہ کرو، طیبہ اور طاہرہ پہ اعتراض نہ کرو۔ میں کہ عیسیٰ دی ماں تے وقت آیا کہ لوگاں مختلف قسمہ دے الزام لائے کہ اللہ نے پوری صورت بھیجنی پہ گئی، میرے نبی دے ماں تے ایسا الزام لگائی گئی سبحان اللہ کہ صورت بھیج کے انہیں صفائیاں دے دیا جاتا۔ اگر تساں بھی نہیں پڑھانا، اگر سورہ نساء قرآن سے موجود ہے تو سورہ رجال قرآن سے کوئی نہیں، تو فکر نہیں کرنی۔ جس طرح عورتوں کے حقوق کی پائمانی کی جاتی تھی، مردوں کے حقوق کی پابندی نہیں۔ بھائی نوجوان سمجھ گئے تو میں راضی ہوں، مرد تے سارے حقوق پائمال کر رہے سن، جڑیاں مظلومہ سن انہاں تے نہ دی صورت ہے۔ آئیے اللہ نے حقوق پائمال نہیں ہوں دیتے۔ ڈش عرب سی، وہ کوئی گوشت دی ڈش سی، خاص گوشت سی، وہ لکھا ہے قرآن میں دسنا نہیں، کنے نمبر آتے 139 خیر وطن۔ ہوں میرا خیال کوئی نہ کوئی دوست پڑھے، وہ جڑے مرد سن اس دور دے وہ آندے سن اے ساڈے واسطے جائز ہے تے بیویاں نوں آندے سن تواڈے واسطے ناجائز ہے، صرف ناجائز بھی نہیں، ساڈے تے حلال ہے تے تواڈے تے حرام ہے۔ تے گوشت ہی سی جڑے دسترخوان تے برابر نہیں سن بہن دیندے وہ حقوق دیندے سن، خوراک وچ تقسیم کی تھی، اور کسے بی بی نو کہن دا کو حق نہیں سی بھئی گھر ہانڈی پکی ہے ایک، ساڈے تے حرام کیوں ہے تے تواڈے تے حلال کیوں ہے؟ وجہ کی ہے؟ پوچھن دا بھی کسے بی بی نو حق نہیں سی۔ یہ حق سلب ہویا یا نہیں ہویا؟ ہویا، مہربانی کے بلا۔ تیسری گل سورہ مجادلہ 28 پارہ آیت نمبر 2، بیوی نو طلاق دین لگیا نہ کچہری جانے، نہ طلاق 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 آکھنے، نہ کوئی سیگے پڑھنے، لنگ دیا آکھ جانا اماں اماں، بیوی نو اور بیوی نو اماں، انہیں طلاق ہو گیا، انہیں کپڑے بن کے ٹر جانا کو ہور کر لینی، 2 مہینے بعد انہوں لنگ دیا آکھنا اماں۔
ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਮੁਜਾਦਲਾ ਠਾਈਆਂ ਮਾਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵਾਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਅੰਮਾ ਚੱਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ मैं अक्सर गल करना हूँ पंजाबी च हुक्का जो बंदे पींदे ना जी उन्होंने डॉक्टर मना कर देंगे दमा जिन्हों हो हुक्का ना बाबा पी वो अगर कोई वारी ला लवे तो पोतरा जाके डॉक्टर को दस दे भी डॉक्टर जी ये बाबा हुक्का पींदा वो बाबा की वो आंदा मैं जी कोई नहीं पींदा जो तुम मना किया मैं नहीं कभी पीता वो 4-5 असीं बैठे हाँ इको जा बाबे वो नड़ी मेरे आ गई थी नड़ी वाह जी हकीम साहब यार नड़ी आँदी थले हुक्का पवाई नड़ी आँदी वो आंदा जो सामने आ गई ना सामने मैं 2 बारियां ला लिया सामने जो आ गई अच्छा 2 बारियां जिन्हें हुक्का कभी ना पीता हो वो यार 100 बारी भी नड़ी आए ना वो अंज कर मैं शहर च खलो के बहुत ही पंजाबी की गल पै करना हुक्के वेखे आ जाए हुक्का मैं प्याना जरा नहीं पींदा उधर नड़ी आ भी जाए वो क्या मेरा मुँह वेखो इतने नड़ी आई वो अगे टुर जाए जिन्हें पीता हो ना सारी जिंदगी वो अगे नड़ी आ जाए वो 2 बारियां ला लेंदा कुरान ते मेरा हाथी आले मुहम्मद कदी इस किस्म की वारी नहीं सी आबाद रवो वारी ला के छड़िया हो फिर कदी कदी दिल कर वो एक सहाबी सन वो अपनी बीवी को आंदे अम्मा तुसी मेरे लो जो मेरे नाल सलाह उन्हें की एक सहाबी ने अपनी बीवी को कह दिता अम्मा वो बीबी उठी ते सीधी उत्थे आ गई जिदे मुंह चो कानून निकलता जेड़ा मुजस्सम कानून सी सरकार दी बारगाह चाहिए सूरह मुजादला उदों नाज़िल हुई उस आख्या या रसूल अल्लाह मेरे शौहर ने मैनू अम्मा कह दिता है जिवें जमाना जहालत ते चिली सना दे अम्मा कह के तलाक देंदे उन्होंने कितने गुस्सा मेरे ते आया तो उस मैनू अम्मा कह दिता है तो इन्हों समझाओ अपने सहाबा नूं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नूं भी तुसी कलमा पढ़न तो पहला भी इंज दे सो तो कलमा पढ़न तो बाद भी वही काम शुरू कर देता है पैगंबर ने आखा इतना बह जा वो बह गई उसने वो भी आ गया मगर हौली हौली मठे मठे उन्हें आखा यार रसूल इतना मेरी बेगम आई उन्हें क्या आए वो जी मैं माफ़ी मंगण आया एवं मुँह चो निकले पैगंबर ने आख्या तुसी इस्लाम च आए हो किवें दी गल्लां करदे मेरी हुण अपनी जुबान च एवं नड़ी आ गई सी जी पुरानियां वारियां लाइया सन वो एवं मेरा चेता नहीं आया बस हो जाता है वो तुहानूं पता है जिहड़ा बंदा नवा नवा शिया हो जाए वो हथ खोलन लगता फिर एक बार बल फिर खोल वो नहीं करता वो एक बार बंद है फिर वो है ना नवे नवे बंदे अजदे ही होंगे ने वो जो शिया नवा नवा है उन्होंने छेती जांच नहीं आती तो जो मुसलमान नवा नवा होया वो बंदे नवे नवे मुसलमान होए सन ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਸਕੇ यार सुन ला मेरे मुँह चो निकल गया तो अगों मैं इंज नहीं करता इधरों मेरे वेखा जी अगों मैं इंज नहीं करता आ भाई जो उस बीबी ने आखे ना आ भाई ए कुरान है पैगंबर ने आके इसे मस न करना कानून आ चुका है हाथ न लाइए हाथ न लाई हो सके यार सुन ला गलती फरमाया गलती की माफी होने की नहीं होनी स्कूल के बाहर आवारा गलती करे तो जुर्माना नहीं होता दाखिल होने वाला गलती करे तो जुर्माना होता यार आवारा गलती करे तो जुर्माना नहीं होता जो दाखिल होया गलती करेगा फिर जुर्माना होगा अगले बार जुर्माना आ गया अल्लाह पाक ने फरमाया मैं औरतों के हकूक की गल कर रहा
تیسری میں گل کر رہا عورتوں کے حقوق کی. پیغمبر اعظم نو آیت نازل ہوگی, آپ نے فرمایا اللہ پہ آتا ہے ایک غلام آزاد کر, یہ کفارہ ادا کر, بیوی نو ہتھ لا جائز ہے, ایک غلام آزاد کر. ہو سکتا جی رعایت کراؤ, رعایت 2500 روپیہ جرمانہ ہوئے موٹر وے تو بندہ کی آتا ہے 700 بھی تھی کر ہی سکتے ہو. چلو ضرور کرنا جی. تو کئی بندے ایسے نے جنہیں شیعہ کھلوتے ہوں نے. ایک شیعہ کھلوتا سی اتنے مینوں کھلا دیا, مینوں آخر لگا تھوڑا جرمانہ ہے کنا, پتہ نہیں وہ 2500 کنا. وہ کرن تو بعد آتا ہے لکھ کے پرچی دے کے نا واپس رسید آتا یار ہی مدد میں مولا ٹھیک ہو گیا, ہونا چاہیے سی جرمانہ, تیز پہ جانے سا ہے نا. یہ مطلب جہاں تیز ہوتا ہے نا جرمانہ ہو جاتا ہے. اور یارہ جہاں سپیڈ تو زیادہ جائے گا جرمانہ ہوئے گا. یہ بھی اسلام بھی سپیڈ دستا ہے, زیادہ ہو گیا جرمانہ ہو گیا. ایک غلام آزاد کر, پھر رعایت تو کرانے کا. ہو سکتا جی کوئی رعایت کرو, اللہ پاک نو کچھ رعایت کر, اللہ فرمایا کوئی گل نہیں رعایت کر دینے, اگوں نہ کری تے 2 مہینے روزہ رکھ لے. رعایت سنی جے کنے روزے 2 مہینے. اگوں متتابعین دا لفظ ہے, متتابعین جدوں آؤ گے نا اپنا امام صاحب سورہ مجادلہ تے انشاءاللہ تفسیر جاری ہے, وہ آئے گی انشاءاللہ وہ آئے گی. امام صاحب کر رہے ہیں بشارت امام صاحب انشاءاللہ. وہ جدوں سورہ مجادلہ آئے گی تو بہ کے سنیا جی انجے ہی گل نکلے گی جی میں بیان. انہیں 2 مہینے متتابعین, 2 مہینے روزے بھی متواتر رکھنے نے. اگر 1 مہینہ تے 26 روزے رکھے نا 27 نہیں رکھیا پھر شروع تو 2 مہینے. کیا بات ہے یار, بچکارو ایک روزہ رہ گیا نا تو پھر شروع تو 1-2 تو پھر شروع. ہو سکا یار سننا میں تھوڑا جا امیر ہوں نا تو آزاد کرنا غلام سوکھا سی. آ جڑا میں پھسیا جی بہت پیڑا پھسیا. اللہ نو آکھو کچھ رہتا وہ پھر تیجی رعایت لکھی. تیجی رعایت اللہ فرمایا 60 مسکیناں نو کھانا کھانا. ہوں جی تیجی سی نا وہ گل تے روزیاں تو ذرا سوکھی سی. 11 روٹی کھوانی 60 بندے نو سوکھی ہے, روزے وہ بظاہر تے سوکھی سی. وہ جڑے ویلے قبول اس کر لینا تو وہ پہلیاں دعاں تو بھی اوکھی ہو گئی. پہلا تو 60 بندے نو دسنا پینا پھر روٹی کا دی. کیا یار تسی میلاد دا لنگر پکاؤ تو پتہ نبی دا میلاد. امام حسین دی مجلس دی روٹی پکاؤ تو نے میلاد روٹی ہے امام حسین لنگر کرو, امام حسین علیہ السلام دا لنگر کرو. ولیمے دی بھی روٹی ہوندی ہے, وجہ کوئی نہ کوئی ہوندی ہے, منگنی دی روٹی ہے, شادی دی روٹی ہے. ہن 60 مسکیناں نو بندہ دعوت دے آیا جے اوتھے آیا جے, وہ پوچھتے تو ہون گے نا کی گل. ہن دسو کی بندہ اگوں دسے کہ میں بیوی نو اماں آکھیا ویکھو نا کی بیٹھا. اگلی گل بڑی عجیب ہے کہ 60 امیران روٹی کھوانا ہو رہے, 60 مسکیناں نو. مسکین تو انہوں پتہ ہے 2-3 باری کھاندے نے غور ہے. یارہ تو اڈا روز دا معاملہ کی کر تسی تواڈی مجلس جج آیا یا ڈی سی آیا یا کوئی ایہو جہا بندہ ان تو ہی لنگر دو گے تو آگے یار کوئی گل نہیں تھوڑے جہاں حلیم دے دیو تو 2 برکیاں لا کے وہ کہیں یعنی انہیں بندے صورت ہو رہی. ہوں جڑے مسکین نے انہوں نے 60 دی روٹی پھر پتیلی تو نہیں نہ پکتی. آج وہ 2 دیگاں رکھیاں ہوں گی تو 2 دیگاں باہر رکھیاں ہوں تو لنگتے بندے بھی پوچھتے ہیں ایتھے کی ہے کی بندہ دسے کہ بیوی کو ماں کھے. اگلی تیجی گل ادو عجیب سی. مسکین جتھے روٹی کھا کے اٹھتے نا وہ دعاواں دے دے یا اللہ یہ کام ہوندا ہی رہے, اللہ توفیقات. یار تسی میلاد دا لنگر کھواؤ تے مسکین بندے جاندے آکھن گے یا نبی اللہ تیرے لنگر چلتے رہے. مجلس دا لنگر لوگ آندے نے امام حسین علیہ السلام تواڈے لنگر ہی چلتے رہے. ولیمے دی روٹی کھاؤ تو لوگ آندے نے اللہ پاک تواڈے ولیمے انجے ہی ہوندے رہن. بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگ آندے نے اللہ تن ہور پتر دے اور. ہن سوچو جتھوں 60 مسکین کھا کے اٹھے ہون گے وہ جان لگیا تے آندے ہون گے یا اللہ پرلے محلے کیوں ہی غلطی نہیں کردا کی گل. ساڈے محلے بھی کسے نوں توفیق دے. ایدے نال ایسا شور پیا
ایسا شور پیا او ہو گئی کی کادی روٹی او جے اجنے بیوی نو اما او سا کیا یا اللہ میں کی کر بیٹھا فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں بیوی اور ہوتی ہے ماں کمال ہے بھائی کمال ہے آج کے بعد تو اس بدنامی کے خوف سے کبھی بھی بیوی کو اماں نہیں کہے گا تو نے بیوی کو ماں کہہ کے بیوی کی توہین نہیں کی ماں کی توہین کی شکریہ صدقہ جانا پہلا حق محفوظ ہو گیا کوئی زبردستی کسی عورت نہ شادی نہ کرے یہ بھی نسوانی حقوق دا یا تحفظ کیتا گیا دوسرا ڈش تے جتھے مرد کھائے گا اتھے بہ کے عورت بھی کھائے گی حقوق دیتے گئے تیسرا کوئی بندہ اپنی بیوی نو اماں کہہ کے طلاق نہیں دے گا اللہ فرمایا نہیں ایسا جرمانہ ہوگا بدنامی دا باعث بنے چوتھی آیت مجید دا میں جناب سورہ مبارکہ تکبیر دی جناب دے سامنے عرض کر دینا یہ چونکہ میرے سامنے آئی ہے تھوڑی جی آیت مجید ہے آپ کو تو پڑھ دینا نہیں تو چلو چھڑو آیت نمبر 10 دینا یہ جناب علی میرے کو سورہ مبارکہ تکبیر دی 8 نمبر آیت ہے تو 9 نمبر آیت ہے جدوں کوئی بیوی نو مان دا سی پوچھنے والا کوئی نہیں سی زبردستی شادی کر دی بیوی احتجاج بھی نہیں کر سکتی اچھا نال بندہ سکا نہیں بیٹھ دینا پیا جس تے وہ اعتراض نہیں کر سکتی اگلی گل سنو زندہ بیٹی نو دفن کر دے سان اپنی زندہ بیٹی نو بندے دفن کر دے سان کوئی بی بی بیچاری احتجاج کرن جوگی نہیں سی کہ مینوں کیوں اس طرح دفن پہ کر دیو زندہ نو اے قرآن ہے ہوں آیت میرا پڑھن دا دل کرتا پیا اللہ فرماندا ہے وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جب سورج لپیٹ لیا جائے گا حشر بپا کر دیا جائے گا اور ہم زندہ درگور ہونے والی بچی کو اٹھا کے پوچھیں گے کہ بیٹی بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تو کس جرم میں قتل کی گئی حشر میں ہم اس لڑکی کو کھڑا کر کے پوچھیں گے پورے حشر میں بے ائی ذنب قتلت بتا کیا جرم تھا تیرا کہ تو قتل کی گئی سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن وہ فرماتے ہیں زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے اور اس فعل کبھی کو اس طرح جائز کر رکھا تھا کون سنتا ہے اس فعل کبھی کو اس طرح جائز کر رکھا تھا بڑا باریک جملہ نوجوان سننا اس کو کر کے ناجائز نہیں سمجھتے تھے جائز صدقے جانا اس فعل کبھی کو فعل ہے کبھی سمجھتے تھے جائز جو کبھی کو جائز سمجھے انہیں بدور سمجھ میں کیسے آئے جی میں دوبارہ میں جو نصاب ہے پڑھنا سجدہ تو نصاب تو میں شروع کرنا تھا کل پھر میں انشاءاللہ اس ٹائم تے پڑھا جڑا آج رہ گیا وہ تو پھر شروع کروں یہ پوری مجلس کا تک مکمل ہونی ہے آج نہیں ہو میں چوتھی قباحت پہ پڑھنا فعل کبھی کو جائز قرار دینے والے میرا خیال ہے ایتھے میں ایک جملہ پھر رکھ دے نساء کی یہ حالت تھی کہ بندے کسی کی بیٹی کو دفن نہیں کرتے تھے یار اپنی بیٹی کو اور جس معاشرے اور سوسائٹی میں اپنی بیٹی کا خیال نہیں آتا محمد کی بیٹی کا خیال کیسے نہیں میں پہنچا کے گل چھڑنی اے نوجوان بچے خوبصورت میرے سامنے بیٹھے ایک بیٹھے نے سیٹ تے بیٹھے نا سیٹ تے ہاں ایک بچی آئی اس بیٹا چکے آئی تھے سر تے گٹھڑی ہے اتنے ہاتھ پایا یہ سامنے بچے تو تھک گئی یہ کھڑا ہو گیا وہ سکے باجی ایتھے بیٹھ جاؤ تھوڑی خیر میں شریف لوگوں کی کرتا باجی ایتھے بیٹھ جاؤ
یہ باجی نہیں ہو، یہ باجی کار ہے، لیکن اس نے اس کو اپنی باجی کی طرح سمجھا. اس کا حیا کرو. وڈیری بی بی کھلوتی ہے، بچہ سارے بیٹھے ایک اٹھے وہ سکے اما جی ایتھے بہ جاؤ، وہ جنہوں نے اما جی ایتھے بہ جاؤ کدوں دی ماں نہیں نا ماں، نہیں نا ماں. یہ مطلب کسی کی ماں کا حیا وہ کرتا ہے جو صدقے جاواں، صدقے جاواں، اپنی ماں کا حیا کرے. صدقے بھائی نہ ہو جو. اور کسی کی بیٹی کا حیا وہ کرتا ہے جو اپنی بیٹی کا حیا کرے. جو معاشرہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا اس کے ذہن میں بیٹی کی عزت لانا کتنا مشکل کام تھا. زندہ حشر چلا کن اٹھائے گا؟ بچی دے باپ نو یا بچی نو؟ بچی نو. شکریہ. یہ تفسیر قرآن ہو رہی ہے الحمدللہ. مجلس بھی ویسے تفسیر قرآن ہی ہونی چاہیے. مجلس ہو کنو آنے خدا دی قسم مجلس حسین علیہ السلام جنہ قرآن پڑھنا ضروری ہے نا شاید کسی اور محفل پڑھنا ضروری ہوگے یا نہ ہوگے. کیوں؟ اے مجلس حسین ہے کہ جی میں حسین پڑھیا کسی بھی نہیں پڑھیا. اور یار جتھے زہرہ دے لال پڑھیا کسی بھی نہیں پڑھیا. نو کس سبحان اللہ. جس مجلس وچ مینوں پڑھدیاں لیٹ ہو جانا زیادہ ٹائم لگ جائے اتنے میں لطف اس واسطے بڑا ہوتا ہے کہ ٹائم کتنا ہو گیا ہے تے گل اجے مکی نہیں تواڈے سنن دی وجہ تو تواڈی معرفت دی وجہ تو خدا دی قسم. ورنہ آئیاں گلاں بھول جاندیاں نے جدوں بندے سنتے نہ ہون. ہن میرے نال بولو جی اللہ بندے نو اٹھایا جس بیٹی دفن کی تھی یا بیٹی نو؟ بیٹی نو. انہوں کی پوچھے بھئی ائیے ذنبن قتلت کس جرم میں تجھے. یارہ سوال ہے پوچھی جائے گی گاڑی ہوئی بچی بھئی ائیے ذنبن قتلت کس گناہ میں ماری گئی، کس گناہ میں. ہاں پوچھتا وہ ہے جسے علم نہ ہو. تو سا سنے ہی کوئی نہیں.